के लिए बिठाया है तो उतनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूँ अपने आप से भी और आप से भी। सुनिए, गौर से सुनिए, सही हदीस है सियाह सित्ता की, अहले सुन्नत की महफिलों में 50 बार इसको पढ़ा गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा दूसरा रुख, मैं कोई बहुत होशियार नहीं हूँ, कोई बड़ी नई बात करने नहीं चला, हमारे बुजुर्गों ने इसको बयान किया है, लेकिन ये पहलू कहीं ना कहीं हमसे छूट रहा था जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि एक रुख देखा हमने, उसका दूसरा रुख हम देख लें। सरकार इस्लाम के चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार जाहिर हुए, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जो अफसुर्दगी के आसार थे सहाबा ने उसको देखा, फिर अल्लाह के हबीब ने तस्बीह पढ़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्द, तकबीर तस्बीह पढ़ी, हुजूर ने अल्लाह की हम्द बयान की, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हुए। सहाबा ने पूछा आका, जब आप इस साद की कब्र पे खड़े हुए तो आपके चेहरे पे पहली बार हमने कुछ अफसुर्दगी देखी, आपके चेहरे पर अफसुर्दगी के आसार देखे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने क्या फरमाया, तुम्हारे इस नेक भाई पर, तुम्हारे इस नेक हुजूर जिसको नेक कहते, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई, मोजज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, जो कह दे वो। हुजूर ने कहा इस तुम्हारे नेक भाई पर उसकी कब्र तंग हो गई थी। किसकी? सैयदुल अंसार का लक़ब जिसको हुजूर दें, जिसकी रूह को आता देखकर अर्श झूमने लगे, अल्लाह के रसूल जिसके जनाजे में शिरकत करे, जिसका नाम जनाजे पर ले लेने से मैयत की मगफिरत हो जाती है। जब वो जाने दुआ किसी के जनाजे में शरीक हो तो उस जनाजे वाले की शान का आलम क्या होगा। लेकिन उम्मत की इबरत के लिए ये मंजर बताया गया, हमारी इबरत के लिए ये मंजर बताया गया। आका फरमाते इसकी कब्र इसको दबाने लगी, करीब था कि इसकी पिसलियां टूट जाती, इसकी कब्र इसको दबाने लगी, करीब था कि इसकी पिसलियां टूट जाती। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी का शेर पढ़ के नारे लगाने वालों, इस शेर के मिस्ताक हम नहीं है, वो कोई और लोग थे जो कब्रों में सो रहे हैं, जिनकी बिस्तरों में फजर की नमाज तर्क होती हो, उनको ये शेर पढ़ने का क्या हक है कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। जिन्होंने सारी जिंदगी यहूद और नसारा और काफिरों की तर्ज पे जिंदगी गुजारी, वो क्या फूले समाएंगे कफन के अंदर। बराबर सराबर छोड़ दिए जाए तो मेराज है जिंदगी की। जिंदगी के अंदर न नमाज न रोजा न हज न ज़कात, चेहरों पे दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और इश्क़ रसूल का दावा करने में हमसे आगे कोई नजर नहीं आता। नाते सुनकर 10-20 की नोट देकर किसी का शुमार आशिकाने रसूल में नहीं हो सकता जब तक कि वो अमल के मैदान में कदम न रखे। अल्लाह के रसूल ने अपने खानदान के लोगों को नसीहत की थी, ए मेरे खानदान वालों, अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। जिसको अमल ने पीछे किया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। इस नसीहत का असर था कि रसूल के खानदान वालों ने हर दौर में इतना अमल किया कि दुनिया की कोई कौम नबी के खानदान से आगे न बढ़ सकी। हर खानदान का इंसान मेहराब में कुरान पढ़ता रहा, खानदान नबूवत के लोग देशे पर भी कुरान सुनाते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के खानदान के सिवा, नबी के खानदान के सिवा किसी को बता दो जिसने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी। नबी के खानदान के सिवा किसी को बता दो कि उसके घर की किसी औरत ने एक सजदे में पूरी रात गुजार दी हो और जब सुबह हुई तो कहने लगी रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा भी न कर सके। ये खानदान नबुव्वत का अमल था। जिसको ये कहने का हक था कि जन्नत मेरे बाप की है, उसने अमल नहीं छोड़ा। और यहाँ तो हाल ये है कि गुस्ल भी सही तरीके से लिया और कहते जन्नत तो हमारे बाप की।
جس کو کہنے کا حق تھا اس نے کبھی کہا ہی نہیں، جس کو کہنے کا حق تھا اس نے کبھی کہا ہی۔ تو کہہ رہا تھا کہ حضرت سعد کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اس نیک بھائی کو اس کی قبر دبانے لگی، قریب تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے چہرے پر تم نے افسردگی کے آثار دیکھے، سکون کی نیند کیسے سو جائیں، جسے نبی نے کہے اسے قبر اس طرح دبا رہی ہے، جس نے رسول اللہ کی نصرت اور حمایت کی ان کی قبر۔ اچھا پھر کیوں دبایا قبر نے؟ کیوں دبایا؟ کوئی سٹے کا دھندا تھا؟ کیوں دبایا قبر نے؟ داڑھی مڈا کر کبھی گٹر میں پھینکی تھی؟ کیوں دبایا قبر نے؟ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کیوں دبایا قبر نے؟ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیوں دبایا قبر نے؟ بیوی کا حق ادا نہیں کرتے تھے؟ کیوں دبایا قبر نے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں، سب پرفیکٹ تھا سب، پھر بھی کیوں دبایا؟ حضور ہی فرماتے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ تمہارا بھائی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دبایا گیا، ایک چھوٹی سی خطا تھی لاشعوری طور پر، وہ یہ کہ پیشاب کے چیٹے سے نہیں بچتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے پیشاب کے چیٹے سے نہ بچنے کی وجہ یہ بکری چراتے تھے، اور بکری چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ بکریاں پیشاب کرتی تھی تو ان کے چھیٹے سے بچ نہیں پاتے تھے۔ بکری کے پیشاب کے چھیٹے سے جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پر، جس کو سید الانصار کا خطاب ملا، لاشعوری طور پہ وہ نہ بچ سکے تو قبر یوں دباتی ہے۔ جو گانے سنے، ہیروں کی طرح بال رکھیں، جو ہیروں کی طرح پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر اپنے آپ کو ننگا کر دے، جن کے موبائل کے اسکرین پر ہیروں کی تصویریں ہوں، جن کے شراب کے دھندے ہوں، جن کے جوہوں کے اڈے ہوں، ان کی قبر میں ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اسی لیے تو فاروق اعظم نے کہا تھا، کاش میری ماں نے مجھے نہ پیدا کیا ہوتا، میں ایک پرندہ ہوتا، پرندہ، تاکہ لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ آپ بتائیں، اگر پیشاب کے چھیٹے سے صحابی لاشعوری طور پہ بچ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو قبر دبا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے تسبیح پڑھی، تکبیر پڑھی، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ہمارے لیے کیا؟ ہم نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ مسلمانوں آؤ، کس دھن میں ہو، کس غفلت میں ہو، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ تو میں اب دور نکل گیا تو عرض یہ کرنے لگا تھا کہ موت کی سختی کتنی خطرناک ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دیگچی میں چڑیا کا جو حال ہے وہ حال مرتے وقت، عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جاتی ہے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی موت کے وقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1000 مرتبہ تلوار کی ضربیں لگائی جائے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا موت کے وقت ہوتا ہے۔ بتاؤ، یہ موت کی تکلیف ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے وہ موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اتنی موت کی تکلیف ایک بار سورہ یاسین سے جب آسان ہو گئی تو جس سے موت کی تکلیف آسان ہوتی ہے اس سے زندگی کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی۔ اقبال نے کہا تھا، میری قوم تو نے قرآن سے مرنا سیکھا، تو نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ تو نے موت کی تکلیف آسان کی، قرآن سے زندگی کی تکلیفیں۔ لوگ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، آؤ قرآن کے قریب آؤ، قرآن پہ ظلم مت کرو، قرآن کے قریب آؤ۔ بات اور دور نکلی تھی، بات سے بات نکلی تھی، آگے بڑھ گئی تو عرض کر رہا تھا، امام قرطبی لکھتے ہیں، امام قرطبی کی وہ بات چل رہی تھی کہ دنیا میں آدمی کہتا ہے میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرا یہ، میرا وہ، میرا وہ۔ لمبی نہیں کروں گا، بس مختصر میں سمیٹ لوں گا تاکہ زیادہ بھار نہ پڑے۔ تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ دو بھائی تھے اور اس سے بکرے پر جھگڑا ہو رہا تھا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، کچھ نہیں لے جانا ہے دنیا سے۔ کیا لے جائیں گے؟ اپنے نصیب کا۔ کیا؟ کفن۔ کفن کے سوا کچھ نہیں دنیا سے۔ لوگ انگوٹھی بھی اتار لیں گے، بلکہ اب تو لوگ سوچتے جلدی سے باپ مرے
تو اس کی جائیداد تقسیم ہو۔ اب یہ صورتحال بھی ہے، اتنی بے وفا ہے دنیا، سب سے دل لگایا رب سے دل نہیں لگایا۔ بچوں کے لیے تو کمایا، اپنے لیے کیا کمایا؟ بیوی کے لیے تو کمایا، اپنے لیے کیا؟ آپ کہیں گے میں اپنے لیے کیا کماتا؟ اپنے لیے وہی جسے نیکی کہتے ہیں، یہی ساتھ جائے گا اور کچھ نہیں جائے گا۔ کفن میں یہی ساتھ جانا ہے، کچھ نہیں جانا ہے۔ اعمال اچھے کیے تو اچھے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا کی مصیبت سے کئی لوگ نکال سکتے ہیں، موت کے بعد کی مصیبت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی۔ تو امام قرطبی لکھتے ہیں کہ دو بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، میری اتنی زمین میری اتنی زمین۔ ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی وہاں، اینٹ، وہ اینٹ بول پڑی، اینٹ فریاد کرنے لگی میری بھی سنو ذرا، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں بھائی لڑتے لڑتے اس اینٹ کے، بھائی اینٹ بولنے لگے تو پھر کیا بات ہے؟ ابھی یہیں اگر کوئی پتھر بول پڑے تو میری کون سنے گا؟ اس لیے کہ میں تو بولتا ہی رہتا ہوں، پتھر سے آواز آئے تو بات الگ ہے، اینٹ سے آواز ہی میری سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دونوں بھائی کے کان کھڑے ہو گئے، کون ہے تو؟ تو کہا کہ تم اتنی چھوٹی سی زمین پہ لڑ رہے ہو نا، میری سنو، میں بادشاہ تھا پورے علاقے کا، میں اس پورے علاقے کا بادشاہ تھا۔ ہمارا عقیدہ آوا گون کا نہیں ہے، روح کہیں منتقل نہیں کی جاتی ہے، روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، حسب اعمال رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن مٹی کہیں جا سکتی ہے، مٹی منتقل ہوتی رہتی، مٹی ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہے۔ تو اس نے کہا میں بادشاہ تھا پورے علاقے کا، اور میں نے بادشاہت ملنے کے بعد بادشاہت دینے والے خدا کو بھول گیا تھا، میں بھول گیا تھا خدا کو، جیسے ہم بھول گئے، یاد نہیں رہا خدا۔ اور میری بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمیں خدا یاد کب آتا ہے؟ ہم نے ظاہر کو تو بدلا، کبھی اپنے باطن کو بھی بدلا۔ تو تنہائی میں جیسا ہے ویسی تیری حقیقت ہے۔ جب ہم لوگوں کے سامنے بیٹھتے نا، بارات میں، میت میں، شادی میں، بیاہ میں، محفلوں میں، ہم ولی جیسے دکھتے ہیں، ہم باتیں ولیوں جیسی کرتے ہیں، اور تنہائی میں شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ حرام ہم کھائیں، غیبت کریں، چگلی کریں، اور عورتوں پہ بد نظری کریں، جھوٹ بولیں، کسی کا دل دکھائیں۔ ایک مجمع میں اگر ہاتھ اٹھوا لینا کہ کتنے لوگ ہیں جن کی اپنے بھائیوں سے جمتی ہو، دیکھیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے، جو قوم سگے بھائی کی نہ وہ کس کی ہوگی۔ اور سن لیں آپ کہتے ہیں میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب دو مسلمان 3 دن سے زیادہ آپس میں بات بند کر دیتے ہیں تو ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے، کرتے رہو دعا، کرتے رہو سجدے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تو سب لوگ جمع ہو گئے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو، دعا کرو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ابو ہریرہ نے کہا ایسے میں ہم دعا نہیں کرتے، اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داری توڑ رکھی ہے، اٹھ کے باہر نکلو، کیونکہ اگر رشتہ داری توڑنے والے لوگ مجمع میں ہوں گے صحابی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا؟ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اٹھ کے نکلو باہر جاؤ۔ لیکن کیا وہ دور تھا، اس پورے مجمع میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے جاتا۔ ایک جوان تھا جس نے اپنی پھپھی سے بات بند کر رکھی تھی، وہ اٹھ کے نکلا اور اس کو احساس ہوا کہ میں نے میری پھپھی سے بات بند کر رکھی ہے۔ وہ گیا، پھپھی اماں معاف کر دو، اب کیوں آیا ہے؟ تو کہا ابو ہریرہ کی محفل سے نکال دیا گیا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ توجہ میری طرف رکھی، ادھر کچھ نہیں ہو رہا ہے، ادھر حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اگر ادھر دیکھنے کا شوق ہے تو ادھر ہی دیکھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ یہ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہے، کوئی ایک بندہ خاموشی سے جا کر اگر ان اللہ والے بچوں کو چپ کرا دے تو اس کا بڑا احسان ہوگا۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارے نہیں، ڈانٹے نہیں، پیار سے چپ کرا دے۔ بچے جنت کے باغوں کے پھول ہیں،
میرے نبی نے بچوں سے پیار کیا، اس لیے ان بچوں سے کوئی شکایت نہیں، شکایت ان کے ماں باپ سے کہ کاش وہ تربیت کرتے تو ایسا نہ کرتے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ اپنی پھوپھی سے کہتا ہے کہ وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دو لوگ آپس میں بات بند کر دیں، رشتہ توڑ دیں، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں آتے۔ آج 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ ہو رہی ہے، ہر جگہ دعا ہو رہی ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنے والوں کے دل بھی کتنے صاف ہے یہ پڑھنے والے سمجھیں۔ لوگ برا مانتے ہیں بات کو، لیکن میں کہتا ہوں دل صاف کر لو یار، کچھ پڑھنا نہ پڑے، نگاہیں اٹھے گی نظام بدلے گا۔ دل گندے ہو گئے، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ زبان ہلانے والوں، تسبیح کے من کے ہلانے والوں، کبھی دل کا من کا بھی تو پلٹو، کبھی دل بھی تو بدلو۔ دلوں کے اندر اتنی گندگی ہے، پتھر اور مٹی کے بت اتنے نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دلوں کے بت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر اور مٹی کے بتوں کے لیے ایک محمود کافی ہوتا ہے، مگر دل کے بتوں کے لیے ہزاروں محمود بھی ناکافی ہے۔ اس کے لیے پھر محمود کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے معین الدین اجمیری کی ضرورت ہے۔ لیکن معین الدین اجمیری لائے کہاں سے؟ دلوں کے اندر انا کا بت، غرور کا بت، تکبر کا بت، دنیا کی محبت کا بت، نفرتوں کا بت، عداوتوں کا بت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے بات بند ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میری برادری بڑی، وہ کہہ رہا ہے میری برادری بڑی، وہ کہہ رہا ہے میری برادری کسی کی بڑی نہیں ہے۔ برادری مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہے، حضور کی غلامی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے برادریوں کو پہرے تلے کچل دیا ہے۔ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تیرا نسب کیا ہے؟ فرمایا میں محمدی ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، یہی میرا نسب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامی کہتے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ میں نے تو نسب کو ترک کر دیا اور عشق کا لبادہ اوڑھ لیا، اس لیے کہ اس کا بیٹا اس کا بیٹا کہلانا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بیٹے کہلانے والے حرم کے اندر نیچے کھڑے رہے اور وہ بلال عشق کا لباس پہننے والا کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا گیا اور بتا دیا گیا عربی زمین پر ہے، حبشی کعبے کی چھت پر ہے۔ اسلام یہ ہے، کیا لگا رکھا ہے یہ برادری، اور وہ ہماری برادری مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ہے۔ جو ان کا غلام ہو گیا، حضرت بلال کو فاروق اعظم بھی کہتے ہیں یا سیدنا بلال، کیا کہتے ہیں؟ یا نبی کا عشق کہاں پہنچاتا ہے؟ کوئی دور ہے تو اویس ہے، کوئی پاس ہے تو بلال ہے۔ اویس کا نسب بھی جانتے ہو، سبحان اللہ۔ لیکن عشق کا لباس نے کتنا بلند کیا کہ جس کے نسب پر لوگ فخر کرتے ہیں وہ صاحب نسب باب مدینۃ المسید سید السادات اویس کے پاس فاروق اعظم کے ساتھ جا کر کہتے حضور نے تمہیں سلام کہا اور کہا امت کے لیے دعا کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید السادات کہہ رہا ہے۔ پتا چلا عشق نے کتنی بلند، واللہ اویس کبھی مولائے کائنات سے افضل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو علی ایسا ولی ہے، میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے وہ علی ہے۔ جب تک علی کی خیرات نہیں ملتی کوئی ولی نہیں بنتا۔ لیکن ہم نے کیا اس سے بات بن اس سے چیز بن، غرور تکبر گھمنڈ نہیں۔ اپنے نبی کو دیکھو، حضور سے جب کوئی ملنے آتا تھا تو میرے نبی کی سیرت یہ ہے، آنے والا کوئی ہو جب تک وہ خود حضور کی طرف پیٹ نہیں کرتا تھا میرے نبی بھی اس کی طرف کبھی پیٹ نہیں کرتے تھے۔ جب تک ہاتھ میں مصافحہ لینے والا خود ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا اللہ کے رسول کبھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ یہ حضور کی زندگی ہے۔ اور آج ہم کیا ہو گئے، تھوڑی سی دولت آئی تو غریبوں کے بازو میں بیٹھنے میں ہمیں جو ہے وہ اکڑ آتی ہے۔ سن لو
दौलत की बुनियाद पे गरीबों से नफरत करने वालों, कुदरत अगर दौलत देना जानती है तो दौलत छीनना भी जानती है। क्या बात है, बहुत खूब। दौलत पाकर मगरूर हो गए। औरतें अगर यहाँ बैठी है, चंद ज़ेवरात पहनकर औरतें किसी शादी में जाती है तो किसी गरीब के जख्मों को कुरेदते हुए कहती, भाभी आज आप जेवर पहनकर नहीं आई, भूल गई क्या? पता है गरीब है, इसके पास जेवर नहीं है, फिर भी उसकी गुर्बत का जख्म उधेड़ रही हो। सुन लो, किसी का दिल दुखाने का अंजाम ये है, दिल दुखाने वालों, उस वक्त तक कुदरत किसी से नेमत नहीं छीनता जब तक कोई किसी का दिल नहीं दुखाता। बड़े से बड़ा गुनाह कर लो जवाल नहीं आता, लेकिन दिल दुखाने पर जवाल आता है। किसी की भी उल्टी गिनती शुरू होती है, तहकीक कर लेना, जब तक किसी साहिबे दिल का दिल नहीं दुखाता उस वक्त तक के उसकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होती। इसलिए कि तुझे क्या पता गरीब के दिल में बसेरा किसका है। क्या बात है। इसलिए कि जिसके घर पे पत्थर बरसाओगे चोट तो मकीन को लगेगी ना, चोट तो मकीन को लगेगी ना। और जानते, गौस पाक ने पूछा था, अल्लाह तू कहाँ है, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं? इरशाद हुआ, गरीबों में ढूंढ ले, मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। और आज गरीबों से हमें नफरत है। भाई गरीब है, दूसरा भाई अमीर है तो तारुफ नहीं कराता कि वो मेरा भाई है। ये इस कदर घटिया सोच हो गई है। मुसलमानों याद रखो, अपनी असलियत पर रहो, दीन की हकानियत पर रहो, दीन पर अमल करते रहो। और दीन ये बताता है अमीरी गरीबी कुछ नहीं है, सब कुछ हुजूर की गुलामी है। बेशक बेशक। लेकिन हाँ, ये जो मैंने बिरादरियों की बात की ना, अब आप इसको नाप तोल के ये मत बना देना कि हुजूर का नसब भी आपके बराबर है। वल्लाह, जैसे हुजूर किसी के बराबर नहीं, वैसे हुजूर का नसब भी किसी के बराबर नहीं। बेशक। हाँ, हुजूर का नसब अलग है, उसके लिए इन्नमा युरीदुल्लाह की बरकतें हासिल है। बेशक बेशक। उसके लिए इल्ला नसबी व सबबी की बरकतें हासिल है, वरना आप अपनी मर्जी से न कर ले। सब नसब अपनी जगह है, नसबे मुस्तफा अपनी जगह है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सारे अंसाब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे इल्ला नसबी व सबबी, मगर मेरा नसब भी कायम रहेगा, मेरे रिश्ते भी कायम रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हुजूर का नसब तो जन्नत तक काम आता है। आका खुद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जाफर तैयार फरिश्तों के साथ परवाज कर रहे थे जन्नत में। मैंने पूछा, शहीद तो जैद भी है, शहीद तो अब्दुल्ला भी है, ये जाफर क्यों उड़ रहा है फरिश्तों के साथ? तो जिब्रील ने कहा, आका बात ये है कि वो भी शहीद है, ये भी शहीद है, लेकिन इसका नसब आपका नसब है, इसलिए नसब की बरकत से जन्नत में बुलंदी अता की। क्या बात है। अमल बराबर है लेकिन नसब ने बुलंद कर। सुभान अल्लाह। तो आप वहां मत लोग मिलाने लगते हैं ना, इसलिए थोड़ी वजाहत भी करनी पड़ती है। बेशक। तो बात दूर निकलती गई, फिर वहीं पर आ जाते हैं। इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि वो ईंट बोल पड़ी। क्या बात कि मैं बादशाह था पूरे इलाके का, अल्लाह को भूल गया मैं, फिर मर गया, इंतकाल हो गया, मौत आ गई। मौत आ गई तो लोगों ने दफन कर दिया। होना यही है, सबको दफन होना है ना, सबको दफन होना है। कोई दफन होना चाहता है मशरिक में, कोई मगरिब में, कोई शुमाल में, कोई जुनूब में, कोई यहाँ कोई वहाँ। अल्लाह वाले दफन का नहीं सोचते थे, अल्लाह वाले अल्लाह की रजा का सोचते थे। अभी मैं अपने साथियों के साथ आ रहा था तो एक बात निकली।